ممتا کی موت کس طرح بردو۔ پھر فردوسی نے مقتولہ کی بیٹیوں کے متعلق بتایا۔ بڑی بیٹی سہارنپور سے 30-35 میل دور ایک شہر میں بیاہی گئی اور چھوٹی یعنی شکیلہ کی شادی سہارنپور میں ہی ہوئی۔ فردوسی نے بڑی لمبی تفصیلات سنائیں کہ یہ دونوں بہنیں اپنے اپنے سسرال جا کر کس طرح زلیل و خوار ہوئیں۔ اس وقت تک مقتولہ کی ساس بھی اور سسر بھی فوت ہو چکے تھے۔ اب مقتولہ بالکل ہی آزاد تھی اور خامد کو اس نے زر خرید غلام بنا رکھا تھا۔ خامد کی سادگی اور غلامانہ ذہنیت کا یہ عالم کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مقتولہ نے دونوں بیٹیوں کو اپنے جیسا بنا لیا تھا اور انہیں اب بھی وہی سبق دیتی تھی جو اس کی ماں اسے دیتی رہی تھی۔ سب سے بڑا اور اہم سبق یہ تھا کہ صرف خامد کو اپنا بناؤ اور اسے پوری طرح اپنی مٹھی میں لے کر پیسے بٹورو اور گھر پہنچاتی رہو۔ جھوٹ اور فریب کاری تو انہیں خاص طور پر ماں نے سکھا دی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ مقتولہ کو تو شریف اور بدو خامد اور شائستہ قسم کے سسر مل گئے تھے، اس لیے وہ اپنی مجرمانہ حرکتوں میں کامیاب ہو گئی، لیکن دونوں بیٹیوں کو ایسے سسرال اور خامد ملے جنہوں نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ یہ لڑکیاں مخلص اور دیانت دار نہیں اور نہ ہی ان میں وہ معصومیت ہے جو نئی دلہنوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹیوں کے خامدوں نے ان لڑکیوں کو لگام ڈال لی اور گھر میں ذرا سا بھی اختیار نہ دیا۔ دونوں بہنیں فطری طور پر کچھ اور تھیں، لیکن آگے معاملہ بالکل ہی الٹ نکلا۔ اس کے نتیجے میں دونوں کے گھروں میں اے دن جھک جھک ہونے لگی۔ بڑی بیٹی کے سسرال نے بڑا سخت حکم جاری کر دیا، جو یہ تھا کہ اس لڑکی کا میکے جانا بالکل ہی بند کر دیا۔ مقتولہ نے شور شرابہ کیا، لیکن وہ لوگ بڑے سخت ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کو گھر لے جانا ہے تو طلاق لو اور لے جاؤ۔ مقتولہ نے ہار مان لی۔ چھوٹی بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ چونکہ وہ اسی شہر میں بیاہی گئی تھی، اس لیے سسرال میں ذرا سی بھی چپکلش ہوتی تو وہ ماں کے پاس آ جاتی۔ ماں صلح سمجھوتے کی بجائے اسے نئے داؤ پیچ سکھاتی اور سسرال بھیج دیتی۔ اب وہ پھر گھر آئی بیٹھی تھی۔ یہ تھی شکیلہ جس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر آئی ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑ کر آئی ہے اور معلوم نہیں اس لڑکی کا کیا انجام ہو۔ یہاں مجھے کچھ شک ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ شکیلہ کے سسرال نے یہ محسوس کیا ہو کہ اسے اس کی ماں سسرال میں صحیح طریقے سے بسنے نہیں دے رہی اور یہ بات اتنی سنگین ہو گئی ہوگی کہ ان لوگوں نے شکیلہ کی ماں کو قتل کر دیا۔ یہ شک میرے ذہن میں آیا اور جلد ہی نکل گیا۔ اگر یہ واقعہ پنجاب کے دیہاتی علاقے کا ہوتا تو یہ شک کیا جا سکتا تھا۔ وہاں تو لوگ ذرا ذرا سی بات پر خون خرابے پر اتر آتے تھے۔ یہ سہارنپور شہر تھا جہاں کے لوگ شائستہ، تہذیب یافتہ اور امن پسند تھے۔ پھر یہ لوگ تعلیم یافتہ بھی تھے اور خاندان اور وقار والے بھی تھے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ میں یہ نہیں لکھ رہا کہ فلاں واقعہ کب ہوا تھا اور کتنے عرصے بعد فلاں بات ہوئی۔ مطلب یہ کہ میں ماہ و سال کی پابندی نہیں کر رہا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب مقتولہ قتل ہوئی اس وقت اس کے خامد کو مرے 4-4.5 سال گزر گئے تھے۔ میں نے فردوسی سے پوچھا ان کی فیکٹری چل رہی تھی یا نہیں، اور اگر چل رہی تھی تو کون اور کس طرح چلا رہا تھا۔ فیکٹری تو چل رہی ہے حضور، فردوسی نے جواب دیا۔ اگر بھولے پر ہوتا تو فیکٹری کبھی کی بند ہو چکی ہوتی۔ اس نے تو باپ کے مرتے ہی فیکٹری سے روپیہ پیسہ اڑانا اور عیش و عشرت میں تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مقتولہ نے فیکٹری کو چالو رکھا، لیکن برائے نام۔ اب فردوسی نے ایک نئی بات سنا کر مجھے چونکا دیا۔ اس نے کہا کہ فیکٹری تو برائے نام چل رہی ہے، لیکن مقتولہ کے گھر کے حالات اور اس کی اپنی زندگی دیکھتے تو آپ کہتے کہ یہ تو بہت بڑی سیٹھانی ہے جس کی آمدنی کا کوئی حساب ہی نہیں۔ فردوسی نے بتایا کہ فیکٹری کے بجائے مقتولہ نے اپنے حسن و جوانی اور اپنے دلکش جسم کو چلا لیا تھا۔ اس نے خامد کی زندگی میں ہی ایک جوان سال تاجر کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ یہ تاجر یہیں موجود ہے اور یہ مقتولہ کے خامد کا دوست تھا اور ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ دیکھنے والے بتاتے تھے کہ جب وہ مقتولہ کے گھر آتا تھا تو مقتولہ خامد کو کھڈے لائن لگا کر اس دوست کی خاطر تواضع کرتی تھی۔ وہی مقتولہ جس میں اتنی ذہنی گھٹن تھی کہ محلے کی عورتوں سے بھی ملنے ملانے سے گریز کرتی تھی، ایسی آزاد خیال ہو گئی جیسے اس نے مر کر نیا جنم لیا ہو۔ اس نے محلے کے ہر گھر میں آنا جانا شروع کر دیا اور اس میں ایسی شگفتہ مزاجی پیدا ہو گئی کہ عورتیں جیسے بھول ہی گئی ہوں کہ یہ تو بڑی جھوٹی، سیاست باز اور مکار عورت ہے۔ مختصر یہ کہ سارے محلے میں عورتیں اور کچھ مرد بھی مقتولہ کی خوش مزاجی کے گرویدہ ہو گئے۔ خامد کی وفات کے وقت مقتولہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے خامد کے مرنے سے وہ جوان ہو گئی۔ ہلکا ہلکا میک اپ کر کے اور نہایت اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتی تھی۔ فردوسی جب مجھے مقتولہ کی یہ باتیں سنا رہا تھا کہ وہ جوان ہی ہوتی جا رہی تھی تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ عورت کس طرح بڑھاپے کی طرف جانے کی بجائے واپس جوانی کی طرف آ گئی تھی۔ بڑی وجہ صاف تھی، انسان بے حس اور بے غیرت ہو جائے
تو اسے سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کی صحت نہایت اچھی ہو جاتی ہے، انسان حساس ہو جائے اور ذرا ذرا سی بات محسوس کرنے لگے تو وہ جلتا اور کوڑتا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جلنا اور کوڑنا جوانی میں ہی بوڑھا کر دیتا ہے۔ فردوسی نے بتایا کہ مقتولہ نے شرم و حیا اتار پھینکی تھی، لیکن شرم و حیا کی اداکاری ایسی خوبی سے کرتی تھی کہ دیکھنے والے متاثر ہوتے تھے۔ مقتولہ نے جسے دوست بنایا تھا وہ تاجر تھا اور اس کے باپ کی ٹھیکیداری بھی تھی۔ مقتولہ نے اس کے ساتھ کھلے عام دوستی رکھی اور اسے خوب لوٹا۔ فردوسی کے کہنے کے مطابق سارا محلہ جانتا تھا کہ مقتولہ اپنے اس ناجائز دوست سے نقد کے علاوہ کتنے قیمتی تحفے بھی وصول کر رہی ہے۔ یہ دوستی 2-2.5 سال چلی۔ غالباً اس جوان سال تاجر کے باپ نے یہ دوستی توڑوائی تھی۔ باپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بیٹا کاروبار کو تباہ کر رہا ہے۔ 3-4 مہینوں بعد مقتولہ کو ایک اور شکار مل گیا۔ یہ پہلے شکار سے زیادہ موٹا تھا۔ یہ نئی دوستی ابھی تک چل رہی تھی۔ اس نئے دوست کا شمار جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ شہر کے قریب سے اس کے سبزیوں اور پھلوں کے باغات شروع ہوتے تھے اور اس سے آگے اس کی زرعی زمین شروع ہو کر بہت دور جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ معلوم نہیں اس کے خاندان میں کوئی نواب ہو گزرا تھا یا نہیں، بہرحال وہ اپنے آپ کو نواب زادہ کہلاتا تھا۔ اپنا پورا نام نواب زادہ حامد علی خان لکھتا تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستانہ راہ و رسم تھی۔ یہ اس لیے نہیں تھی کہ میں اسے بہت بڑا جاگیردار سمجھ کر دوست بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے میری دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ وہ ملک احمد یار خان کا نہیں بلکہ ایک تھانے دار کا دوست تھا۔ یہ کوئی دلی دوستی نہیں تھی، لیکن اس میں دلی دوستی کا تاثر دے کر اپنا مخبر اور چغل خور بنا چکا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ اس قسم کے افراد پولیس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے تھے اور تھانے داروں کی دوستی کی قیمت مخبری اور چغل خوری کی صورت میں ادا کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ نواب زادہ عیاش آدمی ہے۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک اور بات یاد آ گئی ہے، میں نے جب اس تھانے کا چارج لیا تھا تو یہ نواب زادہ آموں کا ٹوکرا لایا تھا جو میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے پہلے ہی روز بتا دیا گیا تھا کہ مجھ سے پہلے کے تھانے داروں کو یہ خوب کھلاتا پلاتا تھا اور ہر تھانے دار کو اپنی مٹھی میں لے لیتا تھا۔ میں نے اسے مٹھی میں لے لیا۔ یہاں مجھے یہ شک محسوس ہونے لگا کہ مقتولہ کے پہلے دوست نے رقابت کے جوش میں مقتولہ کو مروا دیا ہوگا، لیکن غور کیا تو میں اس شک سے آزاد ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ رقابت کا جوش فوری اشتعال کی طرح ہوتا ہے۔ 2-2.5 سال گزرنے کے بعد رقابت کا جوش دل سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہاں سچی محبت کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، یہ ناجائز تعلقات کا معاملہ تھا۔ پہلے دوست نے مقتولہ جیسی کسی اور عورت کے ساتھ یاری لگائی ہوگی، یہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ فردوس کا یہ کہنا کہ نواب زادہ حامد علی خان نے 3-4 جرائم پیشہ گنڈے پا رکھے تھے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ تو میں نہایت اچھی طرح جانتا تھا۔ فردوسی سے میں نے کہا کہ کسی ایسے آدمی کو میرے پاس بھیج دو جو تم سے زیادہ باتیں بتا سکے۔ وہ فوراً اٹھا اور 15-20 منٹ بعد اسی نسل کا ایک اور معزز آدمی میرے پاس آ بیٹھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نواب زادہ حامد کے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے مقتولہ اور اس کے خاندان کے متعلق 100% وہی باتیں سنائی جو فردوسی نے سنائی تھیں، ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں تھی۔ اس سے فردوسی کے بیان کی خاطر خواہ تصدیق ہو گئی۔ نواب زادہ کے گھر کے جو حالات اس نے بتائے وہ یوں تھے کہ نواب زادہ کی بیوی نواب زادہ اور مقتولہ کی دوستی کے سخت خلاف تھی اور ان کے گھر میں میاں بیوی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ نواب زادہ اور مقتولہ کی دوستی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ نواب زادہ جب چاہتا مقتولہ کے گھر جاتا اور مقتولہ کو نواب زادہ کے باغات میں اکثر جاتے دیکھا گیا تھا۔ نواب زادہ کے 2 سالے تھے، دونوں جوان اور شادی شدہ تھے۔ وہ نواب زادہ جتنے بڑے ذمہ دار تو نہیں تھے، لیکن ان کا ذمہ دارہ معمولی بھی نہیں تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ دونوں بھائی معاشرتی طور پر بھی اچھی حیثیت رکھتے تھے اور غنڈہ گردی میں ان کا ایک مقام تھا۔ اس معزز آدمی نے بتایا کہ ان کی دوستی نامی گرامی غنڈوں کے ساتھ ہے، ان میں اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ نواب زادہ کے خلاف بڑی سے بڑی مجرمانہ کارروائی کروا سکتے ہیں۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ ان دونوں بھائیوں کی نواب زادہ کے ساتھ سلام دعا اور بول چال بند ہو گئی ہے اور نواب زادہ کی بیوی لڑ جھگڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ برادری کے بزرگ اکٹھے ہو کر صلح صفائی کروا دیتے ہیں۔ نواب زادہ ایسا ڈھیٹ آدمی ہے کہ بزرگوں کے سامنے ہر شرط مان لیتا ہے، مگر اس کے بعد پھر اپنی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی سے ایسے الفاظ بھی کہے ہیں کہ وہ اس عورت مقتولہ کی دوستی سے باز نہیں آئے گا، اور اگر بیوی اسے زیادہ پریشان کرے گی تو وہ اس عورت کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اب مجھے بات بندھی نظر آنے لگی۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ مقتولہ کے نواب زادہ حامد کے سالوں نے مروا دیا ہے، لیکن میں انہیں کسی ثبوت اور شہادت کے بغیر پکڑنا تو درکنار تھا، تھانے میں بھی نہیں بلا سکتا تھا یا بلانا ہی نہیں چاہتا تھا۔
اگر میں ایسا کرتا تو وہ چکنے ہو جاتے اور شہادت گم ہو جاتی۔ اگر میں ایسا اناڑی ہوتا تو نوابزادہ میرا دوست بھی تھا اور مخبر بھی، میں اس سے بات کرتا کہ اس کے متعلق یہ خبریں ملی ہیں اور یہ کہاں تک سچی ہیں، لیکن میں نے اسے ذرا سا بھی اشارہ نہ دیا۔ غالباً 4 بج چکے تھے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی اور اس کے ساتھ مقتولہ کی لاش بھی اس کے گھر آن پہنچی اور محلے میں شور و غل برپا ہو گیا۔ موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت 11:30 بجے اور رات 12 بجے کے درمیان لکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ مقتولہ اگر اپنے آشنا کے پاس جا رہی تھی تو اس تک کبھی پہنچی نہیں تھی، راستے میں ہی قتل کر دی گئی۔ اب میں کہہ سکتا تھا کہ سراغ مل گیا ہے اور اب میں ملزم تک جلدی پہنچ جاؤں گا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ شہادت اور ثبوت کی فراہمی بہت ہی مشکل کام ہے۔ دونوں پارٹیاں یعنی نوابزادہ کا اور اس کے سارے روپے پیسے اور اثر و رسوخ والے لوگ تھے اور واردات جرائم پیشہ لوگوں نے کی ہوگی۔ بہرحال مایوسی کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میرے اور خفیہ ذرائع بھی تھے۔ اب میرا وہاں بیٹھے رہنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ میں تھانے چلا گیا اور اپنے خاص مخبروں کو بلایا۔ ایسی تشریح ضروری نہیں کہ یہ مخبر کیسے تھے۔ ان میں ایک مخبر اس معاملے میں بہت ہی تیز نکلا۔ وہ نوابزادہ کی ذاتی اور گھریلو حالات سے کچھ زیادہ ہی واقف تھا۔ اس نے تقریباً وہی باتیں بتائیں جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ اس شخص نے ایک کمال یہ دکھایا کہ نوابزادہ حامد کے گھر کی نوکرانی کو اگلے روز ایسے وقت میرے پاس لے آیا جب گھر میں اس نوکرانی کا کوئی کام نہیں تھا۔ نوکرانی گھر سے اس طرح نکلی کہ گھر میں کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ تھانے جا رہی ہے۔ میرا مخبر اسے تیار کر کے لایا تھا۔ یہ نوکرانی بڑی صاف ستھری عورت لگتی تھی اور اس کے بولنے کے انداز میں خود اعتمادی اور جرأت مندی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہیں، ان میں آپ کے کام کی بات یہ ہے کہ نوکرانی نوابزادہ حامد کی بیوی کی ہمراز تھی۔ اس نے بتایا کہ نوابزادہ کی بیوی اچھے کردار اور وقار والی عورت ہے اور اس میں اتنی زیادہ جرأت ہے کہ لوگ اسے دھڑلے والی عورت کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مقتول نوابزادہ کے باغات میں کبھی دن کو اور کبھی رات کو بھی جایا کرتی تھی۔ نوابزادہ مقتولہ کو نوکرانی کی زبانی پیغام بھیجا کرتا تھا کہ فلاں وقت آنا۔ نوابزادہ نے باغات میں 2 کمروں کا چھوٹا سا ایک خوبصورت مکان بنا رکھا تھا۔ یہ مکان ایسی ہی بدماشیوں اور عیاشیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ ادھر مقتولہ کو پیغام پہنچا کہ نوابزادہ نے فلاں وقت بلایا ہے، ادھر نوابزادہ کی بیوی کو اطلاع مل گئی کہ مقتولہ اس وقت نوابزادہ کے پاس ہے۔ ان لوگوں کا گھر شہر میں ہے۔ 3 بار ایسے ہوا کہ بیوی نے تانگا منگوایا اور باغات والے مکان میں پہنچی، لیکن 3 بار مقتولہ جا چکی تھی۔ نوابزادہ نے ٹو لگائی کہ اس کی بیوی کو کون بتا دیتا ہے کہ مقتولہ آئی ہوئی ہے۔ نوکر چاکر روپے پیسے اور نوابزادہ کی خوشنودی کے لالچ میں کسی کا پردہ نہیں رہنے دیتے۔ نوابزادہ کو آخر پتہ چل گیا کہ جو نوکر مقتولہ کے پاس پیغام لے کر جاتا ہے وہی نوابزادہ کی بیوی کو بھی بتا دیتا ہے۔ نوابزادہ نے اس نوکر کی بہت پٹائی کروائی اور اسے اپنی نوکری سے نکال دیا۔ نوکرانی نے بھی بتایا کہ نوابزادہ اپنی بیوی کو دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ مقتولہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ نوکرانی نے اس کی بیوی سے 2-3 بار کہا کہ یہ عورت یعنی مقتولہ ہے ہی کیا بدکار عورت ہے، اس کا کچھ بندوبست کیوں نہیں کرا دیا جاتا۔ نوابزادہ کی بیوی نے کہا تھا کہ نوابزادہ باز نہ آیا تو اس عورت کو بیوی کے بھائی ہی راستے سے اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے کہ وہ پھر راستے پر بھی نہیں آئے گی۔ نوکرانی نے یہ بھی کہا کہ نوابزادہ کے دونوں سالے کہتے تھے کہ یہ عورت اپنی موت کو آوازیں دے رہی ہے، آخر اسے غائب ہی کرنا پڑے گا۔ اس نوکرانی نے میرا دماغ روشن کر دیا۔ اس نے منت سماجت کی کہ میں پتہ نہ چلنے دوں کہ وہ یہاں آئی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اسے پردے میں رکھا جائے گا اور پھر اسے تھوڑا سا نقد انعام بھی دیا۔ اس نوکرانی نے بڑے کام کی یہ بات بتائی کہ جس رات مقتولہ قتل ہوئی تھی اس دن نوابزادہ اور اس کی بیوی کا بڑا ہی زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ نوابزادہ بیوی کو یہ کہہ کر کہ وہ اس گھر میں رہے گا ہی نہیں، باغات والے مکان میں چلا گیا تھا۔ اس نے رات بھی وہیں گزاری تھی۔ صبح پتہ چلا کہ مقتولہ کی لاش ایک کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی ملی ہے۔ کیا اس رات مقتولہ باغات میں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، نوکرانی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نوکر کے بعد مقتولہ تک نوابزادہ کے پیغام کون پہنچاتا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس نوکرانی سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ جس نوکر کو مار پیٹ کر نکالا گیا تھا وہ اب کہاں ہوگا۔ وہ 3.5-4 میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے نوکرانی کو فارغ کر کے اسی وقت اس نوکر کو اپنے ساتھ لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں نے بھولے اور اس کی بہن شکیلہ کو ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ ان سے بھی ابھی بہت کچھ پوچھنا تھا اور کچھ شکوک میرے ذہن میں بھی موجود تھے۔ نوابزادہ کے نکالے ہوئے جس نوکر کو میں نے بلوایا تھا وہ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے میرے کانسٹیبل کے ساتھ آ گیا۔ بہت ہی ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے اب کیا مصیبت آن پڑے۔
جاگیرداروں کے نوکروں چاکروں کی زندگی بڑی قابل رحم ہوتی ہے۔ یہ لوگ دھونس ہو کے نشے میں ان غریب نوکروں کے سے مجرمانہ حرکتیں کرواتے ہیں، اور پکڑ دھکڑ تک نوبت آ پہنچے تو انہی کو بھی یار و مددگار کر دیتے ہیں۔ میں نے اس نوکر کو تسلی دلاسا دیا، چائے پانی سے تواضع کی اور اسے مقتولہ اور نواب زادہ کے تعلقات کے متعلق تفصیلات پوچھیں۔ اس نے ان باتوں کی تصدیق میں بیان دیا جو نوکرانی دے گی تھی۔ اسے نواب زادہ کی بیوی پیسے دیتی تھی، اس لیے وہ اس عورت کو بتا دیا کرتا تھا کہ اس وقت مقتولہ نواب زادہ کے پاس ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے بعد مقتولہ تک پیغام کون لے جاتا تھا۔ وہ ایک مزیرہ کی بیوی تھی، پیغام رسانی کا کام اس کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ یہ میاں بیوی اس نکالے ہوئے نوکر کے رشتہ دار تھے۔ یہ سابق نوکر سے بھی میں نے بہت سی باتیں پوچھی تھی۔ اس نے میرے کام کی یہ بات بتائی کہ نواب زادہ کے دونوں سالوں کی آپس میں باتیں کرتے سنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس طوائف کو مروا دیں گے۔ مجھے اب اس عورت کی ضرورت تھی جو اس کے بعد پیغام رسانی کا کام کرتی تھی، لیکن اسے میں اس طرح بلانا چاہتا تھا کہ نواب زادہ کو اور اس کے کسی بھی نوکر چاکر کو پتہ نہ چلے۔ میں نے یہ مسئلہ اس سابق نوکر کے آگے رکھا۔ اس نے کہا کہ وہ گاؤں جا کر اس عورت کو کسی بہانے بلوا لے گا اور تھانے بھیج دے گا۔ میں نے اس نوکر کے ساتھ ایک خاص آدمی کر دیا جو پولیس کا ملازم نہیں تھا، خفیہ طور پر پولیس کے لیے ہی کام کرتا تھا۔ یہ عورت اگلے روز پچھلے پہر میرے آدمی کے ساتھ آ گئی۔ اس کے ساتھ بھی میں نے بڑا اچھا سلوک برتاؤ کیا اور اسے یہ تاثر دیا کہ وہ ملزم نہیں بلکہ مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس طرح اسے اہمیت دی تو وہ بے فکر ہو کر میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ پیغام رسانی کرتی رہی ہے۔ میں نے اسے قتل کی رات سے پہلے دن کے بارے میں پوچھا کہ اس روز نواب زادہ نے مقتولہ کو باغ میں بلوایا ہوگا۔ یہ خیال مجھے اس لیے آیا تھا کہ نوکرانی نے بتایا تھا کہ اس روز نواب زادہ کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، اور نواب زادہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ میں نے سوچا کہ اس رات نواب زادہ نے مقتولہ کو اپنی جذباتی تسکین کے لیے ضرور بلایا ہوگا۔